بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة علی اہلہا ما بعد۔ اس سے پہلے ملک شام کے تعلق سے جو حدیثیں تھیں وہ آپ تک پہنچائی۔ اس کے بعد حضرت سیدنا عیسیٰ علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کا جو کارنامہ ہوگا اور آپ کے بارے میں جو عقائد ہیں، جو صحیح عقائد وہ پہنچائے۔ اب ایک سوال جو خاص کر نوجوان یہ پوچھتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام دجال کو قتل کریں گے، اس کے بعد کیا ہوگا؟ کیا اس کے بعد کا تذکرہ احادیث میں ہے؟ ہاں بالکل ہے۔ ترمذی شریف کی حدیث ہے، ابواب الفتن کے اندر، اس کا نمبر ہے 2238۔ اس حدیث کے اندر مکمل تفصیل موجود ہے، لیکن میں آپ تک وہاں سے پہنچاؤں گا جہاں سے میں نے حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کا تذکرہ جہاں تک میں نے کیا ہے۔ اب سنیے، حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام دجال کو قتل کریں گے۔ اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی طرف وحی بھیجیں گے کہ میرے بندوں کو کوہ طور پر سمیٹ لو، اس لیے کہ میں ایسے بندوں کو بھیج رہا ہوں جن سے مقابلے کی کسی میں طاقت نہیں ہوگی۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا وہ کون ہوں گے؟ وہ یاجوج ماجوج ہوں گے۔ اب درمیان میں ایک بات سمجھیے، یاجوج ماجوج جو ہے وہ انسان ہی ہے، وہ کوئی الگ مخلوق نہیں ہے۔ بہت سے لوگوں کو غلط فہمی ہے، وہ یہ سمجھتے کہ یاجوج ماجوج کوئی الگ قوم ہے، الگ مخلوق ہے۔ یہ حضرت نوح علیہ الصلاۃ والسلام کے 3 بیٹے تھے، سام، حام، یافس۔ تو یافس جو تیسرے نمبر کا بیٹا تھا، اس سے جو نسل چلی ہے ان کو یاجوج ماجوج کہا جاتا ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے اللہ تعالیٰ یاجوج ماجوج کو بھیجیں گے اور ان کا حال ویسا ہی ہوگا جیسا اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یعنی بہت بڑی تعداد میں ہوں گے، تو ایسا لگے گا جیسے کسی بلند جگہ سے وہ پھسل رہے ہیں۔ پھر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کا اگلا قافلہ بحیرہ طبریہ سے گزرے گا اور اس کا پورا پانی پی جائے گا، وہ جو کچھ بھی ہوگا سب کچھ پی جائے گا۔ آخری جو پچھلا قافلہ ہوگا وہ بھی وہاں سے گزرے گا۔ تو وہ جو پچھلے قافلے میں ہوں گے یاجوج ماجوج، وہ کہیں گے یقیناً اس جھیل کے اندر پانی رہا ہوگا۔ پھر وہ وہاں سے چلیں گے یہاں تک کہ بیت المقدس کے پہاڑ پر پہنچیں گے، اور پھر کہیں گے کہ اللہ کی قسم ہم نے زمین کے لوگوں کو ختم کر دیا، اب آؤ جو آسمان میں ہیں ان کو قتل کریں۔ وہ آسمان کی طرف تیر پھینکیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر تیر لوٹائیں گے اور اس تیر میں خون بھی ہوگا، تو وہ یہ سمجھیں گے کہ آسمان میں جتنے لوگ ہیں ہم نے ان کو بھی قتل کر دیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام اور ان کے ساتھی گھیر لیے جائیں گے، یعنی یہ یاجوج ماجوج ان کا گھیراؤ کر لیں گے۔ اس وقت ایسا فاقہ ہوگا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیل کا جو سر آتا ہے اس دن اتنا مہنگا ہوگا کہ آج 100 دینار جو ہے نا اس سے بھی زیادہ مہنگا ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام اور ان کے جتنے ساتھی ہوں گے جن کا گھیراؤ کر لیا ہوگا، وہ اللہ کی طرف رغبت کریں گے، یعنی گڑ گڑا کر دعائیں مانگیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس دعا کے نتیجے میں یاجوج ماجوج کی گردنوں میں نغف، ایک کیڑا ہے، اس کیڑے کی بیماری بھیجیں گے جس کی وجہ سے ایک ہی دن میں یہ سب مر جائیں گے۔ پھر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام اور ان کے ساتھی طور سے نیچے اتریں گے، بالش بھر بھی جگہ نہیں ہوگی، یعنی یاجوج ماجوج کی چربی نے اور ان کی بدبو نے اور ان کے خونوں نے زمین کا برا حال کر رکھا ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام اور ان کے ساتھی دوبارہ اللہ سے گڑ گڑا کر دعا کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ یاجوج ماجوج پر ایسے پرندے بھیجیں گے کہ آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بختی اونٹوں کی گردنوں جیسے ہوں گے، وہ ان کو اٹھائیں گے اور ان کو گہرے گڑھے میں ڈال دیں گے۔ مسلمان جو ہے یاجوج ماجوج کی کمانوں سے، ان کے تیروں سے، ان کے ترکشوں سے 7 سال تک آگ جلائیں گے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ بارش بھیجے گا اور وہ بارش ہر کچے پکے مکان پر آئے گی اور وہ بارش زمین کو دھو دے گی، جس کی وجہ سے زمین بالکل چکنی سپاٹ ہو جائے گی۔ پھر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زمین سے کہا جائے گا اپنی پیداوار نکال،
اپنی برکتیں پھیر۔ بس نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس دن ایک جماعت ایک انار کو کھائے گی اور سیر ہو جائے گی، اور ایک جماعت ایک انار کے چھلکے میں سایہ حاصل کرے گی، اور دودھ میں برکت اتنی ہوگی کہ لوگوں کی ایک جماعت ایک اونٹنی کے دودھ پر اکتفا کر لے گی، ایک قبیلہ ایک گائے کے دودھ پر اکتفا کر لے گا، ایک چھوٹا قبیلہ ایک بکری کے دودھ پر اکتفا کر لے گا۔ فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی یہ برکتوں کا دور چل رہا ہوگا کہ اچانک اللہ تعالیٰ ایک ہوا بھیجیں گے جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہر مومن کی روح قبض کر لیں گے۔ پھر جو اس دھرتی پر بچیں گے وہ گدھوں کی طرح جمع کریں گے، یعنی کھلم کھلا ننگے ہو کر بے شرم ہو کر وہ جو ہے زنا کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے برے لوگوں پر قیامت بھیجے گا، اور اس طرح قیامت ان پر آئے گی، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس دنیا کی بساط کو لپیٹ کر رکھ دے گا۔ پھر محشر ہوگا، اور محشر کے بعد پھر جنت جہنم، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ آخرت کو شروع فرمائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام احادیث کو بیان کرنے کا اصل مقصد کیا ہے وہ سمجھیے۔ اصل مقصد یہ ہے کہ ہم قیامت کی تیاری کریں، اور ہم جس دور سے گزر رہے ہیں تو ظاہر سی بات ہے قیامت بالکل قریب ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صحابہ کرام سے کہہ رہے تھے کہ قیامت قریب ہے، اور قرآن نے کہا قیامت بالکل قریب ہے، تو ہم تو جس دور سے گزر رہے ہیں وہ دور تو قیامت سے بالکل قریب ہے۔ اس لیے ہم قیامت کی تیاری کریں، عبادات جو ہیں ہماری درست ہو، حقوق اللہ اور حقوق العباد بالکل درست ہو۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں موت کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے۔